ہم بھی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خونڈنی چاہیے، وہ تو بہانہ تلاش کرتی۔ چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے، روایت کے راوی عبداللہ بن عمر، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس واقعے کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 سے زائد مرتبہ بیان کیا، اور میں نے اپنے ان کانوں سے سنا، اس لیے میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ کفل نامی آدمی تھا بنی اسرائیل کا، نام تھا اس کا کفل، بڑا گناہ گار آدمی تھا، بڑا بے حیا آدمی تھا، یعنی اللہ نے اسے مال و دولت دیا تھا لیکن مال و دولت کا غلط استعمال کرتا۔ اپنے علاقے کے اندر جو بھی مجبور بے بس خاتون اس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے آتی، پہلے اس سے اپنا منہ کالا کرتا، پھر اس کی ضرورت پوری کرتا۔ پتہ نہیں کتنے پاپ اس نے کیے ہوئے تھے، لیکن یاد رکھیں کوئی آدمی کتنا بھی گناہ گار ہو، اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ میں اور آپ اس کے کرامن کاتبین نہیں ہیں، اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، میں اور آپ اس کے نگران نہیں ہیں کہ اس کے باتوں کو لے کے لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے پھرے، جی وہ تو اتنا زانی ہے، اتنا پاپی ہے، اتنا دغاباز ہے، اتنا دھوکے باز ہے۔ اگر مجھ سے اور آپ سے پوچھ لیا گیا کہ یہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا، کیا تم اس پر نگران مسلط ہو؟ کفل نامی آدمی، صحیح سنن ترمذی میں روایت، ایک عورت آئی، اس نے اپنی مجبوری کو ذکر کیا، کہا مجھے 600 درہم چاہیے۔ کفل نے کہا دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے تجھے میرے بستر پہ آنا پڑے گا، مجھ سے منہ کالا کرنا پڑے گا۔ مجبوری، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، بسا اوقات محتاجگی، فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ غربت بہت بڑی آزمائش ہے اللہ کی۔ وہ عورت بیچاری مجبوری میں تھی، مان گئی۔ اب جب یہ کفل اس سے منہ کالا کرنے لگا، وہ کہنے لگی کفل اللہ سے ڈر، خدا کی قسم آج سے پہلے میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اللہ سے ڈر، کانپنے لگی۔ اللہ نے کفل کے دل پہ ایسی چوٹ لگی، فوراً پیچھے ہٹا، کہنے لگا 600 درہم بھی لے جاؤ، چلی بھی جاؤ، اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ، بسا اوقات انسان کا ایسا عمل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف ایسے متوجہ ہوتی ہے، اللہ پچھلے گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ ایک ہی لمحے میں پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے اور بندے کو اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے کسی کے گناہوں پر اس پر یوں انگلی نہ کریں، کیا خبر اس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے کیسی توبہ کی ہو، اور اس کی توبہ کی برکت سے اللہ نے اس کو اپنا کتنا قریبی بندہ بنایا، تمہیں کیا پتہ۔ چنانچہ کفل نے توبہ کی، اسی لمحے اسے موت آ گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی کہ ایک آدمی گناہوں سے توبہ کر رہا ہو اور اللہ اسے موت دے دے اسی توبہ پر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مرنا سب نے ہے، موت سب کو آنی، لیکن اگر کسی بندے کو گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد موت آ گئی، یہ اس کے وارے نہیں آ رہے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے۔ چنانچہ وہ فوت ہوا، لوگوں نے صبح اٹھ کے جو دیکھا، سارے لوگ کفل کو برا سمجھ رہے ہیں، سارے لوگ کفل کو گناہگار سمجھ رہے ہیں، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں، کوئی اسے کندھا دینے کو تیار نہیں، لیکن ایک ہی رات میں اللہ نے کفل کی زندگی کی ایسی کایا پلٹی، لوگ صبح اٹھے، کفل کو مرا ہوا دیکھا، اس کے دروازے پہ لکھا تھا ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی، اس لیے گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جانا یہ بڑی بات ہے۔ شیطان مردود کیوں ہوا؟ اس نے اللہ کی بارگاہ میں تکبر کیا۔ اگر وہ اپنے تکبر سے توبہ کر لیتا، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلا ہوا پاتا، لیکن اس نے گناہ بھی کیا، گناہ کر کے ڈٹ بھی گیا، اسی کا نام ہے شیطانیت۔